بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو آدم ثانی حضرت نوح کو کہا جاتا ہے یہ آئے، اور ان کی قوم جو ہے وہ ان کے 5 بزرگ تھے جن کا نام بود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر تھا، اور یہ ان کے بڑے بزرگ تھے، بڑے نیک تھے۔ جب یہ 5 بزرگ دنیا سے چلے گئے نا تو انہوں نے عقیدت کے طور پر کہ ہم ان کی یاد میں ان کی عبادت گاہ تھی اس کے باہر نہ تصویریں لگا دیں، اور اس لیے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آئے گی اور ہم اب عبادت میں مصروف ہوں گے۔ جب ان کے یہ عقیدت مند چلے گئے اور ان کے دوسری ان کی نسل آئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ تو 5 وہ بزرگ ہیں کہ جن کو تمہارے آباء و اجداد پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بجائے عقیدت رکھنے کے اور انہوں نے ان کو پوجنا، ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ انی لکم نذیر مبین، کہ اللہ سے ڈر جاؤ، میں تمہیں ان بزرگوں سے کی عبادت کرنے سے منع کرنے پر میں آیا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر عذاب علیم نہ آ جائے۔ اور جس وقت دیکھا نا ہر قوم، ہر نبی جو دنیا میں آیا اس کے آڑے میں وقت کے چودھری، وقت کے جو سرمایہ دار ہیں نا وہ آڑے آتے ہیں۔ اس کے سردار کہنے لگے، اس قوم کے سردار کہنے لگے مان رہا کہ اللہ بشر مثلنا، نو تم میں ہم پر کیا فضیلت ہے، تو بھی تو ہماری طرح ایک بشر ہے نا، کہ جس طرح ہم بشر ہیں تو بھی بشر ہے۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تیرے پیروکار جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا تیرا، وہ تو ہمارے نوکر ہیں، ہمارے رذیل ہیں۔ بادی الرائی، ان کی عقلیں ہی نہیں ہیں، ان کم عقلیں ہیں، وہ کم عقلی کی وجہ سے یعنی تمہارے پیروکار بن گئے ہیں۔ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تیرے پیروکار ہمارے نوکر ہیں اور تم کو بھی ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ ہم تجھ کو نبی مان لیں اور تم کو اپنا بڑا مان لیں۔ ہم تمہارا تو خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ قال یا قوم ان کن ارائیتم ان کنت علی بینہ، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف کے واضح دلیل بھی لے کر آؤں تو تب بھی تم نہیں مانو گے۔ وَآتَانِی رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہوئی ہے۔ فَأُمِّیَّتْ عَلَیکُم، اور جو رحمت مجھے عطا کی ہے نا نبوت والی، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ چھپائی گئی ہے وہ تم پر۔ أَنُلْزِمُوكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور فرمایا کہ کیا ہم زبردستی تم پر وہ رحمت چپکا دیں اور کہ تم ایمان لاؤ، یا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو تو میں زبردستی تم کو چپکا نہیں کر سکتا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور یہ میں جو تبلیغ کر رہا ہوں نا تم کو، کہ میں اس سے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میری اس تبلیغ کا معاوضہ میرے اللہ کے پاس ہے، وہ مجھے میرا معاوضہ عطا کرے گا۔ اور یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ جو اراذلنا کے ہمارے یعنی جو پیروکار ہیں وہ کم عقل ہیں اور ہمیں اس میں وہ ہمارے نوکر ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یا قومی، اے میری قوم، ما انا بطارد الذین آمنوا، جو ایمان لائے نا میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہی کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیرے پاس آتے ہیں ان کو چھوڑ لاتا ترد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اے میرے پیارے پیغمبر، جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا اور تیرے پیروکار بن گئے ہیں، ان بڑے بڑے سرداروں کے کہنے پہ ان کو چھوڑ نہیں دینا۔ یہی کلمات حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم
میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ولیکنی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تو تم ایک قوم جاہل ہو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یہ تو میری مدد دین کے لیے میرے مددگار بنے ہوئے ہیں، اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو میری کون مدد کرے گا من اللہ، اللہ کے علاوہ۔ افلا تذکرون، تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں نے یہ نہیں بھی کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، بڑا امیر شخص ہوں، بڑا سرمایہ دار ہوں، بڑا جگیردار، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ اور یہ بھی نہیں کہتا ولا عالم الغیب، کہ مجھے علم غیب ہے، کوئی نبی علم غیب نہیں جانتا، غیب کا علم صرف میرے اللہ کو ہے۔ ولا اقول انی ملک، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں ہم پر کیوں فضیلت، جس طرح ہم بشر ہیں اس طرح تم بھی بشر ہو، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو نا کہ ان کو اللہ کبھی بھلائی نہیں دے گا، اللہ جانتا ہے۔ فرمایا اگر میں ایسا کر لوں نا کہ ان کو چھوڑ دوں تو انی اذن لمن الظالمین، تو میں بھی اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ آگے قوم جواب کیا دیتی ہے؟ کہنے لگی یا نو قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، یا نو تو نے ہم سے جھگڑا شروع کر دیا اور جھگڑے کو بھی طول دے دیا، لمبا کر دیا ہے، جان نہیں تیرا کلمہ پڑھتے، نہیں مانتے، فاتنا بما تعدنا، جو عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے نا، لا کے دکھا، کہاں ہے تیرا عذاب جو تیرے رب نے ہم پر نازل کرنا ہے، اگر تو سچا ہے نا تو وہ عذاب لا کے دکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آگے جواب دیا کالا کا یا انما یاتیکم بہ اللہ، کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کہ بھئی میں یہ تم کو بتاتا ہوں کہ عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، وہ اگر عذاب لائے گا تو میرا اللہ لائے گا انشاء، اگر اس نے چاہا۔ وما انتم بموجن، جس وقت وہ عذاب آ گیا تو تم اس کو روک بھی نہیں سکو گے، تم کو عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ولا ینفعکم نصحی، اور نہیں نفع دے گی اس وقت تم کو میری نصیحت، حالانکہ میرا ارادہ ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ بن جاؤں، تم اس عذاب سے بچ جاؤ، لیکن تمہیں اس وقت یاد آئے گا ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وہ ربکم، کیونکہ وہ رب ہے تمہارا، وہ رب جہاں چاہے لے جائے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افطرا، فرمایا یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو ان افطرائی تو ہوا، اگر میں نے خود بنا لیا ہے نا یہ کام تو فعلی اجرامی، تو گھڑ لینے کا جرم مجھ پر آئے گا، وانا بری مما تجرمون، اور میں بیزار ہوں اس چیز سے جو تم، جو یعنی تمہارا گناہ تمہارے ساتھ، میرا گناہ میرے ساتھ، تمہارے گناہوں کی تمہیں پکڑ ہوگی، میرے گناہ کی مجھے پکڑ ہوگی، تو میرا گناہ میرے ذمہ، جو تم جرم کر رہے ہو میں ان سے بری اس ذمہ ہوں۔ یہ ہے پارٹ نمبر 1 انشاءاللہ، پھر ہم پارٹ نمبر 2 جو ہے نا وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہم نے قرآن سے پڑھا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔